بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم جماعت ناہم کی اردو کی کتاب کی نظم جاوید کے نام، اس کا شعر نمبر 4 پڑھیں گے، تشریح پڑھیں گے۔ آسان الفاظ میں تشریح میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ شعر نمبر 4 میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالۂ فام پیدا کر۔ نظم کا عنوان جاوید کے نام، شاعر کا نام علامہ اقبال۔ حوالے شعر میں آپ لوگوں نے نظم کا عنوان، شاعر کا نام لکھنا ہے۔ اہل لغت: شاخ طاق انگور کی ٹہنی، ثمر پھل، میں لالۂ فام سرخ رنگ کی شراب۔ تشریح: اس شعر میں شاعر نے اپنے آپ کو انگور کی بیل سے تشبیہ دی ہے اور اپنی شاعری کو اپنا پھل قرار دیا ہے۔ شاعر اپنے بیٹے کے ذریعے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میری ریاضتیں میری محنتیں میری شاعری میں شامل ہیں۔ میری شاعری صرف الفاظ کا گورکھ دھندا ہی نہیں بلکہ میرے خیالات کا عکس اور نچوڑ ہے۔ بس تجھے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم میری شاعری پر لگے پھل سے اپنی سوچ کو تازہ کرو گے تو اپنی فکر تخیل کو بلند کر سکتے ہو۔ شاعر کہتا ہے، میری شاعری انگور کی بیل کی طرح ہے، تم اس بیل پر لگے پھلوں کے رس سے تازہ شراب تیار کرو۔ جب تم حقیقت کا دامن پکڑو گے تو سچائی خود بخود تمہاری فکر میں شامل ہو جائے گی۔ میری شاعری میں تمہارے لیے زندگی کا پیغام ہے، تمہیں اپنے شعور سے اس پیغام کو سمجھنا ہوگا اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا ہوگا۔ میں نے تمہارے لیے راستہ بنایا ہے، تمہیں اس راستے پر چلنا ہوگا۔ میں نے تمہارے لیے راستہ بنایا ہے، تمہیں اس راستے پر چل کر منزل خود تلاش کرنی ہے۔ تمہیں میری شاعری کے پیغام سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی سوچ کو پختہ کرنا ہے۔ بقول شاعر غلطی سے لکھا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، میرا پیغام آفاقی ہے، اس کو سمجھو اور دنیا میں اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرو۔ شعر نمبر 5: میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ سب سے پہلے آپ لوگ لکھیں گے حوالہ شعر، نظم کا عنوان جاوید کے نام، شاعر کا نام علامہ اقبال۔ اہل لغت: الفاظ معنی: طریق، راستہ، فقیری، درویشی یا درویش، خودی، عزت نفس۔ شعر نمبر 5 کی تشریح: اس شعر میں شاعر اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہے کہ میں نے زندگی میں سادگی کو اپنایا ہے، زندگی کے تجربے سے فکر و تمنا کو سیکھا ہے، میں نے درویشی کو اپنایا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ رہتے اور سادگی کو پسند فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے درویشی کو پسند فرمایا۔ شاعر کہتا ہے، میں نے یہ شعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے سیکھے۔ سادگی کی بادشاہت کو زوال نہیں، جو لوگ فکر و تمنا کو اپناتے ہیں ان کی خودداری پر کوئی آنچ نہیں آتی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ شاعر کہتا ہے کہ اپنی خودداری پر کبھی سمجھوتا نہ کرنا، ہمیشہ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا، اپنی عزت نفس کو پامال نہ کرنا، دولت کے عوض کہتے ہیں بدلے میں خودی جیسی نعمت نہ بیچنا۔ بقول شاعر، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میری پہچان فقیری ہے، تم بھی فقیری میں اپنا نام پیدا کرو۔ یہ ہو گیا جی شعر نمبر 4 اور شعر نمبر 5 کی تشریح مکمل ہو چکی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ اس سے اپنے نوٹس تیار کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔